آداب ناظرین، مولانا طارق جمیل سے کون واقف نہیں؟ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی تبلیغ میں گزار دی، جنہوں نے دنیا کے مشہور کھلاڑیوں کو، فلمی اداکاروں کو انٹرٹینمنٹ فیلڈ سے دین کی طرف مائل کیا، اور آج کئی بڑے بڑے کھلاڑی جو شوبز میں اپنے پہچانات تھے انہیں دین کا مبلغ بنایا۔ حالیہ عرصے کے دوران مولانا طارق جمیل کے ساتھ پاکستان میں جو سلوک کیا گیا وہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ تبلیغی جماعت میں اگر انتشار ہے، اختلاف ہے، یا کسی وجہ سے مولانا طارق جمیل کی کوئی بات ناگوار گزری ہے، وہ بات الگ ہے، مگر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو چکی ہے کہ مولانا طارق جمیل شریف خاندان کے کمینے پر شکار ہوئے۔ ان کا قصور، ان کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے عمران خان کے حق میں آواز بلند کی۔ وہ عمران خان کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے سچا، سب سے ہمدرد اور دین کا علمبردار قائد مانتے ہیں، اور یہی بات شریف خاندان کے کمینوں کو پسند نہیں ہے۔ انہیں جس طرح سے ایک یونیورسٹی میں خطاب سے روکا گیا، اس سے مولانا طارق جمیل کے مقام میں، ان کے وقار میں کوئی کمی نہیں آئی، مگر پاکستان، اس کی حکومت اور وہ طبقہ جو حکومت کے ساتھ ہے اور جس نے مولانا طارق جمیل کے ساتھ یہ سلوک کیا، وہ عالمی سطح پر رسوا ہوئے ہیں۔ سید انور، زمان ملک، مشتاق احمد سے لے کر بابر اعظم تک، اور پھر پاکستان کی تاریخ بلکہ انٹرنیشنل لیول پر جو شہرت جنید جمشید کی تھی، جو فلمی اداکار سے لے کر فلمی ماڈل تک مشہور تھے، اور جس کے گیتوں پر پورا پاکستانی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جھومتا تھا جسے میوزک سے ذرا دلچسپی ہوتی تھی، اس جنید جمشید کو اپنی صحبت میں مولانا طارق جمیل نے بہترین مبلغ اسلام بنا دیا تھا۔ مفتی طارق مسعود نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ان جیسی شخصیت بھی مولانا طارق جمیل کے خطبوں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا وہ بڑا افسوسناک ہے، اور جب تبلیغی جماعت میں ایسا ہوتا ہے تو ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہی تو ایک جماعت رہ گئی ہے جس پر مسلمانوں کا اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اور جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ وقف کرتے ہیں۔ مگر جب ایسی جماعتوں میں سیاست آ جاتی ہے تو پھر وہاں بھی پراگندگی، آلودگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم ہندوستان میں بھی ایسا دیکھ چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ گندگی، یہ سیاست ان جماعتوں سے ختم ہو جائے تو مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہر اس مسلمان کی ہمدردی ہے جو طارق جمیل سے متاثر ہے اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے۔ ہم طارق جمیل کے ساتھ کیے گئے سلوک کی سردوں سے دودھ پال بالا تر ہو کر مذمت کرتے ہیں۔